بہت اچھا سوال ہمارے دیکھنے والے نے کیا کہ جب رسول صاف کہہ چکے ہیں کہ یہ سفینہ نجات ہے تو بجائے اس کے کہ اس سفینے پہ سوار ہوتے اسی سفینے میں سوراخ کرنے کی کیوں کوشش کی، اور وہ بھی کسی کافر نے نہیں، مشرک نے نہیں، بلکہ جب یہ کام ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ ایک سوال کا میں اضافہ اس میں کر دوں کہ جب مباہلے میں لے گئے ہیں تو سارے سچے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو ذر بھی موجود تھے جنہیں رسول نے کہا کہ آسمان نے ایسا سچا دیکھا نہیں، سایہ نہیں کیا آسمان نے ایسے سچے پہ، تو ان تک کو نہ لے گئے بلکہ صرف 5 ہستیاں گئی ہیں مباہلے میں۔ یہ اس کی وجہ اور پھر وہ سفینہ۔ سفینے کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں بہت مختصر لفظوں میں، جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کی ضربت لگائی، دیکھیے ڈیلی کیجیے گا، اور گرفتار کر کے لوگ لائے ابن ملجم کو، تو امام علیہ السلام نے سوال کیا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ خود ظالم اقرار کر رہا ہے، اس نے کہا علی آپ سے بہتر تو اس کائنات میں روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ تو سفینہ نجات کو چھوڑنے کا سلسلہ جن کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کیوں کیا، وجہ یہ ہے سورہ منافقین کن کے لیے نازل ہوا؟ یہ وہ منافقین تھے، کافروں کے لیے تو نہیں تھی جی، یہ وہ منافقین تھے کہ جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کسی پالیسی کے تحت، سیاست کے تحت اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو یہودیوں کے کارندے تھے یہ لوگ، لیکن بظاہر کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، پھر اسلام کو نقصان پہنچایا، اہل بیت کے ساتھ ظلم اٹھایا، اہل بیت کو ظلم کیا، اور جو رسول کا اسلام تھا اس میں ایک بڑی تعداد تو وہ تھی جو فتح مکہ کے موقع پر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل وقتی طور پہ، اور یہ سوچ کے کہ رسول کے تو اولاد بھی نہیں ہے، یہ کتنے دن چلے گا اسلام، ابھی اس کے بعد ہم ہی وارث ہوں گے۔ یہ پورا پلان تھا۔ دوسرے باقاعدہ کابل احبار ایک بہت بڑا اس سے روایت نقل کرتے ہیں لوگ، راوی ہے یہ خود، میں جیسے ایک نام پیش کیا، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو یہودیوں کے کارندے تھے، ایسے میں نے ایک نام پیش کر دیا شاید مثال کے لیے۔ بہت بڑا طبقہ تھا جو حکومت کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، ان کا یہی اور رسول کے جنازے سے ظاہر بھی ہوا کہ کون کون سچے تھے، رسول سے کون سچے تھے۔ ہمیں ایک واقعہ جو ملتا ہے کہ رسول نے آواز دی، وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، پھر آواز دی، وہ صحابی نہیں آئے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آئے ہیں اور رسول نے پوچھا کہ میں تمہیں آواز دے رہا تھا آ کیوں نہیں رہے تھے، کہا نماز پڑھتا، کہ نماز کس نے بتائی تھی تمہیں؟ تو رسول کا کہنا افضل تھا، اس کا مطلب یہ ہے، تو رسول کا جنازہ افضل ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آپ کردار دیکھیں امام علی علیہ السلام کا، امام علیہ السلام کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ ایسے سائے کی طرح رہا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے۔ تو دیکھیں کردار دونوں آپ کے سامنے ہے نا، وہاں بھی یہ رسول کی زندگی کا واقعہ تھا، ایک طرف رسول آواز دے رہے ہیں، وہاں بھی یا وہاں بھی دیکھیے نا رسول، یہ جنگ کا واقعہ دیکھ لیجیے، اب یہ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، رسول آواز دے رہے ہیں، اور آواز دے رہے ہیں رسول قدر